فاطمہ میرے والد نے مجھے اجازت دی ہے، لیکن فاطمہ شہزادی ان کی نگاہ جب پڑتی ہے حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ تو وہ نور کی شعاعیں جو نکلتی تھی اب وہ نظر نہیں آیا. تو حضرت عبداللہ پر جب وہ بار بار تکنے لگی، پوچھا کہ بات یہ ہے کہ عبداللہ میں شام چھوڑ کر تیرے پاس اس لیے آئی ہوں کہ میں نے تیری پیشانی میں وہ نور محمدی کو دیکھ لیا تھا. اس کی نشانی ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے رہے، اپنے آبا و اجداد سے سنتے رہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچی کہ تو وہ ہے کہ تیری پیشانی میں جو نور چمکتا تھا وہ کسی اور کا نہیں، نبی آخر الزمان کا نور چمکتا تھا. میں یہ ارادہ لے کر آئی تھی کہ اگر میں تیرے نکاح میں آ جاتی ہوں تو نبی آخر الزمان کی ماں بننے کا شرف مجھ سے حاصل ہوگا. میں نبی آخر الزمان کی ماں بنی ہوں تو میں ان کی ماں بننے کی ارادے سے میں اس لیے یہاں پر آئی ہوں کہ شام کی شہزادی قبول نہیں، کہ شام کے ملک شام کی شہزادی ہو تو بادشاہ اور شہزادی کی یہ قبول نہیں، بننے کا شرف نصیب ہو جائے اور میں نبی آخر الزمان کی ماں کائنات کے اندر سعادت مندی نہیں. تو عبداللہ میں اس لیے آئی تھی تو یہ نور جو تیری پیشانی میں چمک رہا تھا، یہ نور اگر میرے صدف میں منتقل ہوتا میں فخر کرتی میں کائنات کے آخری نبی آخر الزمان کی ماں. تو آج تیری پیشانی میں وہ نور اب نہیں ہے، اب وہ جس کے نصیب میں رکھا ہے حضرت آمنہ کو اللہ نے وہ نور عطا فرما دیا، ان تک منتقل ہو گیا ہے. اب میں جہاں سے آئی ہوں وہیں پہ چلی جاتی ہوں. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک حضرت آمنہ کے صدف اقدس پہ منتقل ہوا. اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بسر کرنے لگے اپنی زوجہ کے ساتھ، سیدہ آمنہ کے ساتھ، اور حضرت عبداللہ اپنے والد عبد المطلب کے ساتھ کاروباری معاملات میں آپ حصہ لیتے. ملک شام تک حضرت عبد المطلب کا تجارتی قافلہ ملک شام تک جاتا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ کو عبد المطلب نے ملک شام تک بھیجا قافلے کے ساتھ تجارتی سامان لے کر. ملک شام سے فراغت پا کے جب آپ راستے میں آئے تو آپ کی طبیعت ناساز تھی اور شدت بخار کے سبب آپ مدینہ شریف کے قریب حضرت عبد المطلب ان کے ننیال کے لوگ، نانا کے خاندان کے لوگ وہ موجود تھے. تو حضرت عبداللہ نے اس قافلے کے تمام لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ مکہ واپس چلے جائیں، میری طبیعت ناساز ہے اور اس ناسازی کے ماحول میں میں سفر کر کے مکے تک پہنچوں یہ میرے لیے مشکل ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وہاں چلے جائیں، میں یہاں پر جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں یہاں میں کچھ دن رک جاتا ہوں، طبیعت سنبھل جائے تو میں مکہ آ جاؤں. تو حضرت عبداللہ مدینہ شریف کے قریب وہاں آپ ٹھہرے، لیکن قدرت کو منظور یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے مطابق اسی دوران بیماری میں حضور کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، وہ وصال فرما گئے. اور جب یہ خبر مکے تک پہنچی اور وہاں مدینے میں حضرت عبد المطلب ننیال کے خاندان والے لوگ ان تک کوہرام مچ گیا. جب یہ پیغام مکے میں پہنچا کہ عبد المطلب کے جوان سال بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب مکے کے لوگ آنسو بہارے، بہارے. وجہ یہ ہے کہ پورا قریش اور پورا بنو ہاشم حضرت عبداللہ سے دل سے محبت کرتے تھے اور ان کی پیشانی کے نور اور چہرے کی تابان دلوں کو سکون سامان اور اطمینان قلبی کیفیت کو پاتے تھے. حضرت عبداللہ کی صرف زیارت کر کے اور پورے قبائل کے اندر جو ان کا چرچا تھا اس محبت کی فطری تقاضے کے بنا پر تمام قبائل کے لوگ رونے لگے. غم، سب کے غم اور ان کی کیفیات اور ان کی المناگی اور ان کی شدت غم اور ان کا رونا ایک طرف ہے، لیکن اس کو حضرت آمنہ کو جو غم لگ گیا اور حضرت عبداللہ کے انتقال کی خبر سن کے حضور کی والدہ
سیدہ آمنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو مجھے بتائیے کو کس لفظ میں ہم بیان کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ اس کو ہم بیان کریں۔ حضرت عبد المطلب نے جب خبر سنی تو آپ رونے لگے، لیکن اس غم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت سمجھ کے وہ صبر کا گھونٹ پی کے صبر کرتے رہے۔ حضرت آمنہ صابرہ رہی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بہو کو ہمت دیا، اور اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے آقا، چونکہ اس وقت حضور کا نور حضرت آمنہ کے بطن اقدس میں جلوگر تھا، اور حضرت آمنہ کہتی ہے جب میرا بیٹا محمد جب میرے صدف میں شکم اقدس میں تھا تو 9 مہینے وہ میرے پیٹ میں رہا، لیکن مجھے ثقل اور بوجھ اور تکلیف اور اذیت کا بالکل احساس نہیں ہوا۔ جس طرح عام عورتیں انہیں مختلف اذیتوں کا سامنا ہوتا، آزمائش کا سامنا رہتا، وہ ایک ثقل بوجھ محسوس کرتی، تکلیف اور مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا، تو 9 مہینے تک میرا بیٹا محمد میرے پیٹ میں تھا، لیکن مجھے کسی قسم کی اذیت اور تکلیف کا سامنا نہ تھا۔ اور وہ وقت آ گیا کہ 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، صبح صادق کی وہ سہانی گھڑی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوگر ہوتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے خرج منی نورن، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، اور اضاءت حتی قصور الشام، کہتے جب وہ نور ظاہر ہوا، حضرت آمنہ حضور کی ماں فرماتی ہے میں اس وقت مکے میں بیٹھی تھی، لیکن ملک شام کے محلات مجھ پر روشن ہو گئے تھے۔ میرا بیٹا جب محمد پیدا ہوا تو حضور کی والدہ فرماتی ہے، وہاں پر حضرت شفا تھی، وہ فرماتی ہے، حضرت صفیہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو سبحان اللہ، جس طرح عام بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نجاستوں میں، گندگی میں، غلاظت میں آلودہ ہوتا ہے ہر بچہ، لیکن حضور جب پیدا ہوئے تو جسم میں کوئی داغ دھبا نہ تھا، جسم خوشبو سے معطر تھا، اور ان کی پیدائش سے پورا ماحول بقعہ نور بن گیا تھا۔ حضرت صفیہ فرماتی ہے میں نے یہ چاہا کہ میں نہلاؤں، غیب سے آواز آتی ہے صفیہ رہنے دے، میرا محبوب وہ پاکیزہ پاک پیدا ہوا ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میں ناف چیک کروں، دیکھا کہ آقا علیہ السلام ناف بریدہ ہے، آپ کی ناف کٹی ہوئی ہے، ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں، قدرت نے پہلے ہی کاٹ کے بھیجا ہے، ناف کٹی ہوئی تھی، آپ مختوم شدہ تھے اور ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں، قدرت نے پہلے ہی انتظام فرما دیا، قدرتی طور پر ختنہ شدہ تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، سرما آنکھ میں لگانے کی ضرورت نہیں، قدرت نے پہلے ہی سرما لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شفا کہتی ہے اتنے میں اچانک ایک بادل نے حضور علیہ السلام کو اسی وقت اٹھا لیا اور آواز آئی کہ ان کو مشرق کی سیر کراؤ، پھر آواز آئی ان کو مغرب کی سیر کراؤ، تاکہ مشرق اور مغرب میں جو مخلوق ہے وہ ان کو جانے، پہچانے، ان کی صفات کو معلوم کرے۔ تو مشرق اور مغرب کو اسی وقت سیر کروا کے محمد مصطفیٰ کی شان اور عظمت کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا کہ جس وقت پیدا ہوئے اسی وقت سے شرق سے لے کر غرب تک ہر مخلوق کو پیارے مصطفیٰ جانتے پہچانتے تھے۔ حضور کی والدہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا محمد جب پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ وہ سجدے میں ہے اور سجدے میں سر جھکا ہوا ہے اور لبہائے مبارک ہل رہے ہیں، الفاظ یہ ادا ہو رہے تھے ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی۔ اندازہ لگاؤ جو پیارے مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں اس وقت بھی امت کو یاد کر رہے ہیں، جب معراج میں گئے اس وقت بھی ربی حب لی امتی کی صدا ہے۔ جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں ایک صحابی کہتے میں نے دیکھا کہ حضور کے لب ہل رہے تھے، کان لگا کے سنا اس وقت بھی ربی حب لی امتی ہے۔ جو نبی اس قدر کہ پیدا ہوتے ہی اور دنیا سے جاتے وقت بھی معراج کے وقت 12 ربیع الاول میں حضور کی پیدائش میں کیا ہم اپنے نبی کو بھول سکتے ہیں؟ تو یہ میرے نبی کو اللہ نے شان اور عظمت عطا فرما دی تھی، سبحان اللہ۔ اب حضور کے والد تو پہلے ہی انتقال کر گئے تھے،
یتیمی کے عالم میں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، حضور کو سب سے پہلے دودھ نوش فرمایا حضور کی والدہ سیدہ آمنہ نے، پھر سویبہ لونڈی ابو لہب کی باندھی اس نے دودھ نوش فرمایا، ام ایمن نے دودھ نوش فرمایا، حضور علیہ السلام کو دودھ پیش کیا، تو اور پھر آگے حلیمہ سعدیہ، ان کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی۔ ابو لہب کی باندھی اس وقت وہاں موجود تھی، اور وہ ابو لہب کی باندھی دوڑتی ہوئی ابو لہب کے پاس پہنچی، نام سویبہ ہے، وہ ابو لہب کو جا کر کہتی ہے ابو لہب تجھے مبارک ہو، تو چچا بن گیا ہے، تیرے بھائی عبداللہ کو اللہ نے چاند جیسا بیٹا عطا فرما دیا۔ ابو لہب خوشی کے مارے کہ میں چچا بن گیا ہوں اور میرے بھائی عبداللہ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، تو عرب کے اندر یہ کلچر تھا کہ اگر کوئی خوشخبری لے کر آتا تو اس خوشخبری لے کر آنے والا جو بھی شخص ہے، مرد ہو یا عورت، تو خوشی کی خبر لے کر آنے والے کو وہ خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا، اس کو مٹھائی کا ڈبہ آج کے معاشرے میں کھمایا جاتا ہے، اس معاشرے میں اس کو جوڑے تقسیم کیے جاتے، انعام دیا جاتا، درہم و دینار سے نوازا جاتا، یا اس کو آزاد کیا جاتا، کچھ نہ کچھ اس کی خوشی کے لاج رکھتے ہوئے ایسا کوئی نذرانہ پیش کرتے کہ اس کے دل میں وہ خوشی اور دوبالا ہو جائے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی کلچر ہے کہ اگر کسی خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اگر دادا کے خاندان میں کوئی خوشخبری لے کے آئے تو ننیال والے اگر خوشخبری لے کے آئے تو ددیال والے کپڑوں پر جوڑا دیتے، اس کو کہتے یہ لے جا پیسہ، یہ مٹھائی کے پیسے اور مٹھائی تقسیم کر دے، یہ جوڑا لے جا، اتنے جوڑے لے جا۔ تو یہ ایک ہمارا بھی کلچر ہے، وہی حال تھا۔ ابو لہب نے جب دیکھا کہ یہ ہے میری باندھی، اس باندھی نے وہاں میرے بھتیجے کی پیدائش کے وقت اس نے اپنی آنکھوں سے مناظر کو دیکھا، عجائبات کو دیکھا، اور یہ خوشی کی خبر لے کر آئی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے باندھی کو انگلی سے اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ کیا اور کہا اے سویبہ اتنی بڑی خوشی کی خبر لے کے آئی ہے تو میں خالی ہاتھ تجھے نہیں لوٹاؤں گا، جا آج سے تو باندھی نہیں، آج سے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ بخاری شریف کے اندر باب وَأُمُّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اس کے تحت امام بخاری حدیث لے کے آتے ہیں کہ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ، جب ابو لہب مر گیا، ابو لہب جب مر گیا، چونکہ ابو لہب کفر کی موت مرا، مسلمان نہیں تھا، اسلام قبول نہیں کیا، اس کے کفر پر پوری صورت تبت یدا ابی لہب وتب، تو وہ ایسا کافر ہے کہ اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا، تو وہ پکا کافر، اسلام لے کے نہیں آیا۔ نصیب کی بات ہوتی ہے، ان کے نصیب میں یہ حصہ نہ تھا، تو لیکن وہ جب مر گیا فلما مات ابو لہب، ابو لہب جب مرا تو خواب میں کسی نے پوچھا، ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے پوچھا ماذا لقیت یا ابا لہب، ابو لہب ذرا بتاؤ ہم سے گزرنے کے بعد کیا ماحول ہوا، کیا حال ہے، کیا گزری؟ ابو لہب لم الق بعد